اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ او کما قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَسَيَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ مِّن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب مل کر درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اللہ کے پیارے محبوب حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم شفیع معظم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد محترم سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، اور بہت اس سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ، کہ جو اپنا مال دیتا ہے، یتزکیٰ، تاکہ وہ ستھرا ہو، پاک اور صاف ہو۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے، اس رب کی الأعلیٰ جو سب سے بلند ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ یہ آیات طیبات جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں سورہ اللیل کی آخری آیات ہیں کہ جن کے اندر اللہ رب العزت نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی قریبی اور عزیز اور پیارے خلفائے راشدین میں سے سب سے پہلے نمبر پر، سب سے اعلیٰ اور عرفہ مقام پر فائز شخصیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے
ان کی عظمت اور شان اس کے اندر بیان ہوئی کہ اللہ رب العزت اس کو جو سب سے بڑا متقی ہے اس کو جہنم سے بہت دور رکھے گا، اور پھر ان کا ایک خاص وصف بیان کیا کہ الذی یؤتی مالہ یتزکی، کہ وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں دیتا ہے، خرچ کرتا ہے، یتزکی، اس کو مزید پاک اور صاف کرنے کے لیے۔ اور اللہ رب العزت کا سب سے بڑی بات جو یہ ہے کہ جو وہ خرچ کرتا ہے یا کسی پر کوئی احسان کرتا ہے تو وہ کسی کے احسان کا بدلہ نہیں چکاتا، بلکہ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اس کا منشا اور مقصود کیا ہے کہ اس پروردگار، اس رازق، اس خالق اور مالک جو سب سے بلند ہے اس کی رضا حاصل ہو جائے۔ تو گویا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ خصوصیات اللہ پاک نے بیان فرمائیں، اور ساتھ فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ بڑی قابل غور بات یہ ہے کہ اس سے اگلی جو سورہ مبارکہ ہے اس میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، وہاں پر فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا، اتنا عطا فرمائے گا، فَتَرْضَىٰ، کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کر کے، والضحیٰ کے مکھڑے کا ذکر کر کے، واللیل کی زلفوں کا تذکرہ کر کے، ساتھ فرمایا کہ جو یہ مختلف باتیں میرے محبوب کے بارے میں کرتے ہیں ان میں کوئی جان نہیں، ان میں کچھ حقیقت نہیں۔ ما ودعک ربک وما قلیٰ، تمہارے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی تجھے ناپسند کیا ہے، بلکہ تمہارا ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ یہ صفات ذکر کر کے، یہ اوصاف بیان کر کے اللہ پاک نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ، اے پیارے حبیب آپ کو تمہارا رب اتنا عطا فرمائے گا، اتنا دے گا، اتنا نوازے گا، فَتَرْضَىٰ، کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اور پچھلی آیات میں جہاں یار غار کا ذکر کیا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا ان کے اوصاف گنوائے۔ اب دیکھیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو اللہ پاک نے کس طرح سے بیان کیا، اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار کے تذکرے کو کس طرح سے بیان کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نگاہ الوہیت میں کس قدر اعلیٰ درجہ اور مقام رکھتے ہیں کہ ان کے بھی اوصاف ذکر کیے، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اوصاف ذکر کیے، ان کی بھی عظمتیں بیان کی، ان کی بھی نعت بیان کی، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف بیان کر کے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ جب سیدنا بلال حبشی کو انہوں نے آزاد کروایا تو لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی، شاید بلال حبشی کا کوئی احسان ہوگا جسے احسان کو اس کو پورا کیا ہے، یا ان کی کوئی نیکی ہوگی کہ جس کے بدلے میں انہیں صدیق اکبر نے آزاد کروا دیا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہونے والے اعتراضات کو ما ودعک ربک وما قلیٰ کہہ کر رد کر دیا، اللہ رب العزت نے
اپنے پیارے محبوب کے یار غار پر ہونے والے اعتراضات کو یہ کہہ کر رد کر دیا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، ارے اس پر کوئی کسی کا احسان نہیں تھا کہ جس کا انہوں نے بدلہ چکایا ہو اور بلال حبشی کو آزاد کروایا ہو، بلکہ ان کا تو منشا اور ان کی جو رضا تھی وہ یہ تھی لابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ، اپنے رب اس بلند و برتر کی رضا کو حاصل کرنا اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنا مقصود تھا، کہ جو سب کچھ اپنے آپ کو بھی، اپنے گھر بار کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی وہ اپنے مال کی کیا حیثیت اور قدر سمجھتے ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں سارا کا سارا گھر سمیٹ کر نچھاور کرنے والی ذات اور ہستی کے بارے میں تم خیال کرتے ہو کہ شاید ان کا کوئی اپنا ذاتی فائدہ تھا کہ جس کی بنا پر انہوں نے یہ کام کیا، نیکی کا یہ عمل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر کیا، تو ساتھ مہر تصدیق اس طرح سے بھی ثبت کر دی ولا سوف یرضا، یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا ولا سوف یؤتیک ربک فترضا، اے پیارے حبیب تو راضی ہو جائے گا، اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار کے لیے فرمایا ولا سوف یرضا، کہ میرا یہ محبوب کا محبوب ہے، یہ میرے محبوب کا محبوب ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی، اور اس کا اندازہ اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دنیا میں کسی نے بھی کوئی نیکی کی تھی، میرے ساتھ احسان کیا تھا، میں نے اس کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر صدیق کے، کہ اس کے نیکیاں اس قدر ہیں کہ جہاں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ کہتے ہیں کہ کاش مجھے ایک نیکی وہ مل جائے جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غار ثور کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی تھی، تو میں اپنی ساری عمر کی نیکیاں جو ہیں وہ ان کے نام کر دوں۔ یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی عظمتیں، بڑی شانیں ملی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انگوٹھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی ابو بکر صدیق کو دی کہ یہاں پر میرا نام، اللہ کا نام لکھوا لو، یہاں پر اللہ کا نام لکھوا کے لے کے آؤ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اللہ کا نام لکھوایا، اور ساتھ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی نام لکھوا دیا۔ روایت میں ہے کہ جب وہ انگوٹھی بن کر واپس آئی اس کے اوپر اللہ کا نام بھی لکھا تھا، اللہ کے پیارے محبوب کا نام بھی لکھا ہوا تھا، اور تیسرا ایڈیشن یہ تھا کہ صدیق اکبر نے اپنا نام ایڈ نہیں کروایا۔ دراصل جب انہوں نے اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام لکھوایا تو اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے حکم ہوا کہ جس طرح سے انہوں نے میری اور میرے محبوب کی محبت کی وجہ سے میرے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ کا نام لکھوا دیا ہے، ایسے ہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو محبت ہے، اے جبریل تم اس کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے تم صدیق اکبر کا نام بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ لکھوا دو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت اس حدیث سے واضح ہوتی ہے، اور یہ ایک عملی اظہار ہو رہا ہے کہ جہاں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کا ذکر کیا ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہر نبی، ہر ولی
اپنے محبوب کو راضی کر لیں گے شفاعت کبریٰ سے نواز کر، کہ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بھی امتی جو جہنم کے اندر باقی نہیں رہے گا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ تو فرمایا ہم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جو نیک اعمال ہیں، جو نیکیاں ہیں، اور ایسے ایسے اعمال ہیں کہ جن کو دیکھ کر سن کر دل کو واقعتاً پتہ چلتا ہے، سرور ملتا ہے کہ کیا وہ ایمان تھا اور کیا ان کا مطلب سوچ تھی، کیا نیت تھی کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ ہم آج اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو بڑا سوچ سمجھ کر کرتے ہیں، ہم دیکھ بھال کر کرتے ہیں کہ کہیں ہمارا منتھلی جو خرچ ہے اس کے اندر کوئی کمی تو نہیں آ جائے گی۔ آج میں یہ 10 روپے یا 100 روپیہ مسجد کے لیے دوں گا یا کسی غریب کی مدد کروں گا، میرے اپنے بجٹ کے اوپر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا، میرے کاروبار کے اوپر تو کوئی اس کا اثر، برے اثرات نہیں پڑیں گے۔ لیکن ہم بڑا سوچتے ہیں اس حوالے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے کبھی یہ خیال نہ کریں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو سامنے رکھیں کہ اپنے لیے سارا کچھ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر لٹا دیتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ جب بلال حبشی کا وہ واقعہ میں کئی دفعہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ اس کے مالک نے ایسی قیمت مانگی تھی کہ جس کے لیے وہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ ابو بکر یہ قیمت بھی دے دے گا۔ چنانچہ اس نے جب یہ مطالبہ کیا کہ مجھے اتنی رقم چاہیے، اتنا سونا چاہیے، اتنے جو ہے نا وہ دراہم چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی قیمتی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا کاروبار سنبھالنے والا غلام تھا، اس کا بھی اس نے مطالبہ کر لیا۔ اور پھر اس کے اوپر اس نے یہ بھی کہا، جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس سودے پر راضی ہوں، جو تمہارا مطالبہ ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں، تو اس نے کہا اے ابو بکر سوچو، تمہیں دنیا جو ہے مانتی ہے کامیاب تاجر کی حیثیت سے، تاجر جو ہے وہ اپنی ساکھ کبھی نہیں کھونے دیتا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کی خاطر، رضا کی خاطر، خالق کائنات کی خوشنودی کی خاطر نہ صرف مال قربان کیا بلکہ اپنی وہ ساکھ بھی قربان کر دی۔ اس نے کہا کہ لوگ کہیں گے کہ یہ کتنا ناکام تاجر ہے کہ ایک اس نکمے سے غلام کو خرید کر اتنی رقم بھی دی ہے، اتنا قیمتی غلام بھی دے دیا ہے، اور لوگ جو ہے وہ تانے ماریں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سب کچھ قربان ہے، یہ کسی عام شخص کی بات نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت نے انہیں جو اتنا نوازا ہے کہ ولا سوف یردا کی مہر تصدیق ثبت کر دی ہے، یوں ہی نہیں ہے کہ انہوں نے قربانیاں بے مثال دی تھیں، ہمیں بھی آج اسی قسم کی قربانیاں دین کی خاطر، دین اسلام کی خاطر، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اور اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور آپ جیسے بعد میں آنے والے خلفاء نے ادا کیا، اس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے وہ خالق و مالک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق بخشے۔ وما علیہ